السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ہم نے سبق نمبر 20 کا آغاز کیا تھا جس کا عنوان ہے بچے کی دعا، اور اس نظم میں بچہ دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ، میں ایک اچھا انسان بنوں، میں علم سے محبت کرنے والا بنوں، میں بزرگوں کی خدمت کروں، ان کا ادب کروں، دوسروں کے کام آؤں، یعنی میری زندگی اس طرح کی ہو کہ میں دوسروں کے کام آ سکوں اور اچھے کام کر سکوں۔ ٹھیک ہے، آج ہم اس لیکچر میں تشریحات کریں گے انشاءاللہ۔ اور تشریحات کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، جب میں نے پڑھائی کروائی تھی تو ساتھ میں نے اشعار کا مفہوم بھی بتایا تھا، تو اس سے آپ کو آسانی ہوگی۔ جب آپ مفہوم سمجھ لیتے ہیں تو تشریح کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تشریح کرنے کے کچھ اصول ہیں، جیسے آپ سمجھیں کہ آپ کو مشکل الفاظ کے معنی آنے چاہیے، ان کا آپ مطلب سمجھیں، اور اس کے بعد اس کو اپنے لفظوں میں آسان الفاظ میں جو ہے شعر کا مفہوم سمجھائیں، یعنی شعر کا جو مطلب ہے، شاعر جو بات کرنا چاہ رہا ہے وہ آپ تشریح میں لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے، چونکہ ہم پڑھائی کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور مشکل الفاظ بھی ہم نے دیکھ لیے ہیں، لیکن تشریح کرنے سے پہلے میں آپ کو دوبارہ سے مشکل الفاظ جو ہیں وہ دکھانا چاہ رہی ہوں تاکہ آپ آسانی کے ساتھ جو ہے وہ تشریح کر سکیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے تشریح کاپی پہ کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو اب ہم کاپی پہ کام کریں گے۔ سب سے پہلے اوپر لکھیں گے جماعت کا کام، سبق نمبر 20، بچے کی دعا۔ تشریحات، حوالہ متن ہے، نظم کا نام بچے کی دعا، اور شاعر کا نام کیا ہے؟ علامہ محمد اقبال۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے یہاں پہ دیکھیں شعر نمبر 1۔ شعر نمبر 1 ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ میرے ہونٹوں پر یہ دعا ہے اور میری یہ آرزو ہے کہ میری زندگی شمع یعنی موم بتی کی طرح ہو، کیونکہ وہ خود جل کر دوسروں کو روشنی دیتی ہے۔ میں بھی دوسروں کی مدد کرنے والا بن جاؤں، دوسروں کو راہ دکھانے والا بن جاؤں۔ اسی طرح ہم دوسرا شعر دیکھتے ہیں، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ سب سے پہلے اس کی تشریح دیکھیں۔ اس شعر میں شاعر یہ دعا کر رہا ہے کہ میری زندگی شمع کی طرح ہو، میں ہر ایک کو روشنی دوں، لوگوں کے کام آؤں، ان کی ضروریات کو پورا کروں، میری روشنی سے ساری دنیا کا اندھیرا ختم ہو جائے، میرے چمکنے سے ہر طرف روشنی پھیل جائے، لوگ مجھ سے فائدہ اٹھائیں۔ شعر نمبر 3، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت۔ اس شعر میں شاعر یہ دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ، تو مجھے ایسا انسان بنا دے جو اپنے وطن کی خوبصورتی کے لیے کام کر سکیں، میری وجہ سے میرا وطن خوبصورت بن جائے، جس طرح پھول باغ کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے، پھول کی وجہ سے باغ کا حسن بڑھ جاتا ہے، اس طرح میں بھی اپنے وطن کی خوشحالی میں اپنا کردار ادا کر سکوں۔ آگے ہے شعر نمبر 4، زندگی ہو میرے پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب۔ اس شعر میں شاعر یہ دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ، میری زندگی پروانے کی مانند ہو جائے جو شمع سے محبت کرتا ہے اور اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے، مجھے علم کی شمع سے محبت ہو جائے، میں دن رات محنت کر کے علم حاصل کروں اور اس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں۔ شعر نمبر 5 ہے، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا۔ اس شعر میں شاعر یہ دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ، مجھے ایسا اچھا انسان بنا دے، مجھے نیک بنا دے، میں دوسروں کے کام آنے والا بن جاؤں، میں غریبوں محتاجوں کی مدد کرنے والا بن جاؤں، مصیبت کے ماروں اور کمزوروں سے محبت کرنے والا بن جاؤں، میں ہر وہ کام کروں جو انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ہو۔ آگے ہے شعر نمبر 6، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ اب یہاں پہ دیکھیں تشریح، اس شعر میں شاعر یہ دعا کر رہا ہے کہ اے میرے اللہ، مجھے اچھا انسان بنا دے، مجھے نیک بنا دے، مجھے ہر قسم کی برائیوں سے بچا، مجھے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما دے، مجھے نیک راستے پر چلا، یعنی اس راستے پر چلا جس راستے پر چلنے سے تو خوش ہوتا ہے۔ یعنی اس طرح آپ کی تشریحات جو ہیں وہ مکمل ہوئی۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر لیکچر پسند آئے تو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا،
مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔